میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سینٹیکا فنومنا ہے ریزوننس کا، جب کسی سے فریکوینسی مل جاتی ہے نا تو یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسا کہ عشقیہ قوالیوں پہ بھی ہو جانا، انگریزوں کو گانوں پہ بھی ہو جانا، ہندوؤں کو بھی حال پڑ جاتا ہے، یعنی کہ یہ فزیکل فنومنا ہے۔ تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وجد ہوتا تھا؟ اچھا جی، اس کو وہ لے گئے ہیں نا اس کانسیپٹ میں جو سائنسی بات انہوں نے کر دی کہ بس وہ فریکوینسی مل گئی اور یہاں جو ہے بندے کی منہ سے آواز نکل گئی یا رونا شروع کیا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو سوال یہ تھا نا، پہلا سوال کہ وجد کیا ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ وجد جو ہے نا، وجد یہ اس کا نام یہ نہیں ہے کہ صرف آپ چیخے لگاؤ، آپ کے منہ سے آواز نکل جائے یا آپ کپڑے پھاڑو، بلکہ اگر آپ کے اوپر کوئی غم کی کیفیت آئی، یہ بھی وجد کی ایک شکل ہے، بشرطے کہ وہ غم کسی روحانی وجہ سے ہو، دنیا کی وجہ سے نہ ہو۔ اگرچہ دنیا کی معاملے کی وجد کا مطلب کس چیز کو پانا، کس چیز کو پانا۔ ایک عام وجد ہے جس کو دنیا کے معاملات میں آپ کا بیٹا فوت ہو جائے، آپ کو رونا آتا ہے، آپ کے گھر میں بیٹے کے پیدائش آپ کو خوشی ہوتا ہے، سرور ملتی ہے، یہ بھی وجد کی قسم ہے، لیکن یہ وہ وجد نہیں ہے جس پر جو ہے نا وہ شرعی وجد کا اطلاق ہوتا ہے، لغوی وجد ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک شرعی وجد ہے تو وہ وجد ہے کہ جب بندہ اللہ کے کلام کو سن لیتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ جب یہ مسلمان ان چیزوں کو سنتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل ہو چکی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، 7ویں پارے میں ہے نا، اس طرح کچھ آیت کریمہ ہے، اگر میں غلطی مجھ سے نہ ہو جائے۔ اس میں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھ جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، اس کو آنسو سے شرابور ہو جاتے ہیں، ان کو آنسو رونا جو ہے آ جاتا ہے۔ اسی طرح وجد کی ایک اور شکل کیا ہے؟ خوشی کا محسوس ہونا، انسان خوش ہوتا ہے۔ اب اگر یہ سوال وہ کرتا ہے کہ بھائی وجد جو ہے یہ تو وہ فریکوینسی مل گئی تو بندے پر کیفیت آ گئی، تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسی بھائی سے جس نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کے ذکر کے بیٹو، میرے پاس یہ مشکات شریف ہے، مشکات حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے، یہ مشکات شریف ہے، اور اس میں جو ہے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ذکر کے محفل کے لیے آپ لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی بھی قوم بیٹھتا ہے تو اس پر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اس پر رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، ہاں رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ سکینہ کیا ہے؟ یہ سکون کیا ہے؟ یہ سکون وہی وجد ہی کا شکل ہے نا، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کو تسلی نصیب ہو رہی ہے۔ اب اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کوئی بندہ ہنستا ہے، کوئی روتا ہے، کسی کے منہ سے آوازیں نکلتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی پچھلے دنوں بھی، ابراہیم علیہ السلام مبارک کہ اللہ کے نبی ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے سورہ ہود آیت نمبر 75 میں، ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام مبارک کیا تھے؟ وہ بڑا نرم دل اور اواہ اوہ کرنے والے تھے، اور اللہ کی طرف بڑے مائل تھے، ہاں جھکے ہوئے تھے۔ اواہ کا معنی کیا ہے؟ یہ مختلف تفاسیر ہے، تفاسیر ہے، تفسیر در منصور کے اندر ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہوا ہے کہ وہ مبارک کیا کرتے تھے؟ وہ کان ابراہیم اوہ عن النار، وہ مبارک آگ کی وجہ سے نا، آگ کے خوف سے آہ اوہ کیا کرتے تھے، ان کی منہ سے آوازیں نکلتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ وجد ہی تھا، اس پر وجد کا جو ہے وہ تریان ہوتا تھا۔ اور اسی طرح تفسیر ابن جریر طبری ہے، تفسیر طبری کے اندر ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 42 کہ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کرا تھا حضور پاک کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے منہ سے اوہ اوہ کی آوازیں نکلتی تھی، اوہ اوہ کی آوازیں۔ اگر آج کے دور میں ہوتا تو شاید کہ بندہ کہتا کہ بھئی یہ ریاکار ہے۔ انہوں نے بھی سوال کیا رسول اللہ یہ اس کو خاموشی کرنی چاہیے، حضور نے کہا داہ فإنہ اوہ، اس کو چھوڑو، یہ اللہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو چکا ہے، اسی لیے اس کی منہ سے آوازیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح ایک ہندو سکھ جو ہے، آپ کہتے ہیں ہندو سکھ کو بھی کیفیت ہو جاتی ہے، ہندو سکھ کا بیٹا مرتا ہے، وہ روتا ہے، اور اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا جناب ابراہیم، حضور ان کے سرہانے کڑے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ ایک بندے نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے ہمیں رونے سے منع کیا اور آپ خود رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے آپ کو رونے سے، آنسو گرنے سے منع نہیں کیا، میں نے آپ کو بلند آوازی لگانے سے منع کیا کہ آپ لوگ اللہ سے ناشکری کرو، منہ سے یہ جو آنسو کا گرنا ہے یہ تو رحمت ہے، کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کافر کے حق میں رحمت نہیں ہے،
سکھ ہندو اگر روئے گا اس کو ہم رحمت نہیں کہیں گے، مسلمان اگر روئے گا اس کو ہم رحمت کہیں گے۔ عقیدے کی بات ہے نا، بیسک بات ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کتنے عیسائی سکھ ہیں وہ انجیل کی تلاوت کرتے ہیں آج کل؟ یہ بڑا ایک مشہور کرکٹ کا امپائر ہے ڈیوڈ شیپرڈ، میں اس کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں رات کو صبح اٹھتا ہوں، پہلے میں جو ہے وہ انجیل کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں کرتا ہوں تو میرا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور میں کبھی کبھار روتا بھی ہوں۔ وہ نان مسلم ہے، اس کے رونے کو رحمت نہیں کہا جائے گا، انجیل پڑھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم قرآن پڑھو اور رویا کرو، تب کو فعلم تب کو فتباہ۔ یہ بھی مشکاۃ شریف کا حدیث ہے، مشکاۃ شریف کا حدیث ہے، انشاءاللہ میں حوالہ پیش کروں گا، آگے آ جائے گا انشاءاللہ، کہ تم رو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والا شکر بناؤ۔ ایک چیز نان مسلم کے حق میں رحمت نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، مسلمان کے حق میں اچھا ہے۔ سمجھ آئی بات کرنے کا نا؟ وہ بھی کتاب پڑھتا ہے، اس کا پڑھنا مقبول نہیں، وہ بھی نیک عمل کرے گا کوئی، اس کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سوال نہیں بنتا، بلکہ یہی سوال اگر ہم یہ کریں آج کے دور میں ہمیں اللہ کا وجود ثابت کرو۔ کتنے سائنسدان ہیں وہ سائنس کی وجہ سے خدا کے وجود سے منکر ہے، وہ کہتے ہیں خدا یہ پاسبل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آسمان کے منکر ہے، آسمان کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ خلا ہے، فضا ہے، ہمیں آسمان نظر آتا ہے۔ تو ہر بات کو سائنس سے ثابت کرنا یہ غلط بات ہے۔ اس دن ایک بندے نے بات کی تھی، نیٹ پہ بات چڑھائی تھی، یہ جو لوگوں کا دل جو ہے نا اللہ کی یاد سے اس کی لگتا ہے کہ اس کا دل باہر کو نکل آتا ہے۔ اس نے سوال کیا تھا کہ یہ تو معاذ اللہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، تو کیونکہ وہ کہتے ہیں پسلی ہے، ہڈی ہے، اس سے دل کا باہر آنا ممکن ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں، قرآن نے کہا کہ اللہ کے کلام کو سن کر مسلمانوں کا جو ہے نا وہ جلد جو ہے نا کھال، وہ اس میں کیفیت تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب اللہ کے کلام سن لیتے ہیں تو مسلمانوں کی جو جلد ہے نا کھال، اس میں اقشعرار آ جاتے ہیں۔ اقشعرار سے مراد کیا ہے؟ تتحرک، اس میں حرکت آ جاتا ہے، اور ترتعد، اس میں لرزن آ جاتا ہے۔ یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو اندر دل ہے نا جو نظر نہیں آتا، وہ خون کا اتنا نہیں ہے، جو دل کا اصل ہے، جس کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، جس کو ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا، ہم کہتے ہیں وہ دل زندہ ہوتا ہے، اس کا اثر باہر کو نظر آتا ہے۔ ایک انسان بہت خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کا اثر پیشانی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک انسان غصے میں ہوتا ہے، اس کے غصے کا اثر پیشانی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا اندر کا دل ذاکر ہو جائے، جو کہ فؤاد ہے، اصل حقیقت القلب ہے، اس کا اثر جو ہے وہ تمہاری ظاہر پہ نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مبارک کی منہ سے آہ نکلتا تھا، کیا معاذ اللہ وہ ریاکار تھا؟ کیا ہم اس کی وجہ سے انکار کریں گے؟ ذوالبجادین صحابی ہے، حدیث کی کتاب میں اس کا واقعہ موجود ہے کہ اس کی منہ سے آہ کی آوازیں نکلتی تھی، اور اس کی منہ سے آواز نکلتی تھی، تفسیر طبری کے اندر ہے حوالہ، اس کو کیا معاذ اللہ ہم ریاکار کہیں گے؟ اسی طرح اللہ کے نبی پر جب پہلے وحی کا نزول ہوا، بخاری شریف کا حدیث ہے، دوسری صفحے پر حدیث ہے، بخاری شریف کا حدیث ہے، اور آپ پر جب پہلے وحی کا نزول ہوا تو آپ مبارک ترجف الفؤاد، آپ کے دل پر لرزہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ لرزہ آ گیا۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا وہ تو اگر دل پر لرزہ آ گیا تو پتہ نہیں دل جو ہے وہ تو ٹوٹ جائے گا اور بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ وہ خشیت طاری ہو گیا حضور کے دل پر۔ حضور بی بی خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور کہا زملونی زملونی۔ وہ جب انسان کو ٹھنڈ لگ جاتا ہے نا، کہتے ہیں میرے اوپر کوئی چادر ڈالو، کوئی بستر ڈالو، انہوں نے اپنی زوجہ مطہرہ سے کہا کہ میرے اوپر چادر ڈالو۔ حضور کو پسینہ آ گیا، اور جب بھی وحی کا نزول ہوتا تھا اللہ کی نبی پر کیفیت آتا تھا، اور آپ مبارک یہ ایک کندھا، دایا بایاں کندھا، وہ اکثر ہلتا تھا، جس طرح ہلتا، یہ کیا تھا؟ یہ کیفیت کا نزول تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب بندے کسی پیر کامل کے سامنے بیٹھ جائے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پیر کامل کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے پاس باطنی طاقت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مبارک اللہ کا نبی ہے، وہ پھونک مارتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اندر کا طاقت تھا نا۔ سائنس تو اس کو نہیں مانتا، کبھی سائنس آپ سے اگری نہیں کرے گا کہ بندہ پھونک مارے کسی مردے کو زندہ کرے، تو ہر بات تو ہم سائنس ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کسی مادرزاد فالج والے کو ہاتھ مارتا لگاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آج سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ ہم کس طرح فالج والے کو ٹھیک کریں، سرچنگ کر رہی ہے۔ دیکھیں جب ایک دفعہ انسان کی ہڈی کو فالج ہو جائے، اور پکا فالج جس کو پولیو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے، اس کے علاج میڈیکل شاید بعد میں نکل آئی، ابھی تک اس کے علاج میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن سائنس اس بات کو کس طرح، اسی لیے ہم سائنس کے پیچھے نہیں جائیں گے ہر بات میں۔ اگر کوئی بات سائنس نہیں بھی مانتا ہے، ہم نے قرآن حدیث کو دیکھنا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام پر یہ کیفیت آتی تھی، عمر فاروق اللہ کے نبی کا صحابی ہے جس سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، مشکات ہی کا حدیث ہے کہ حضور نے کہا اللہ نے اس کی زبان اور دل پر حق کو جاری کیا ہوا ہے، وہ اس پر کیفیت آتی ہے، وہ قرآن کا آیات سن کے، تلاوت سن کے وہ جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جناب
عبداللہ بن عمر کا حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں معجم ابن المقری کے اندر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 کہ جناب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ابوبکر کو سلام کہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم راضی ہو کہ راضی نہیں ہو۔ ایک طویل واقعہ ہے، حضور کی بارگاہ میں سارا مال اس نے پیش کر دیا، سارے گھر بار کا مال پیش کیا، تو وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا تم خوش ہو اللہ سے کہ ناخوش ہو، یعنی تمہارے اوپر تکلیف آیا نا، اپنا مال سب کچھ آپ نے اللہ کے راستے میں لوٹایا، تو وہ رو پڑے، اور اس طرح رو پڑے کہ اس کی منہ سے بار بار یہ آواز نکلنا شروع ہوا، اعلی ربی اسخط، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو جاؤں؟ ہاں، انا عن ربی رازن، انا عن ربی رازن، بار بار کہا میں اپنے رب سے خوش ہوں، میں اپنے رب سے خوش، کیفیت آ گیا، وجد آ گیا، کیفیت آ گیا۔ اسی کی نیچی جناب شاہ عبدالعزیز محدث رحمہ اللہ، ہندوستان کا بزرگ گزرا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں یہی وہ وجد ہے جو صوفیہ کو ہو جاتا ہے، جب اس پر اللہ کے کرم کا نزول ہوتا ہے، اندر مطلب قلب میں اور روح میں سر میں وہ فیض آ جاتا ہے، وہاں فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ حدیث پڑھے گا نا اس چیز کو مانے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ لیکچر دے رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، موسٹ کے بات زیادہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لیکچر دیتے ہیں، کوئی کیفیت نہیں ہے، کسی کے دل کو نرمی نہیں ہوتی ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا، تو وہ سمجھتے یہ چیز ہے ہی نہیں معاذ اللہ۔ حدیث ان سے ثابت ہے، حضور پاک کی محفل ہو رہی تھی، ہاں یہ بھی مسلم شریف کا حدیث ہے، جو بیروت کا چھاپ ہے نا دارالفکر کا، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 52، اس کے اندر ہے حضور پاک نے واعظ کیا، ارشاد فرمایا، قیامت کا تذکرہ ہوا، دج المسلمون دجتن، صحابہ کرام کی منہ سے چیخیں نکلی، بلند آواز سے رونا، چیخنا نکلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کسی کی آواز کسی کو سنائی دینا مشکل ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیفیت ہی تو ہے۔ اس صوفیہ کی حاوی ہوتا ہے جو اصل صوفیہ ہے۔ میں عام جو مزاروں پہ ناچتے ہیں اور ڈول دھماکے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں اصل صوفیہ کے بعد آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ یہ بھی آپ نے کسی ساتھی نے سوال کیا تھا کہ آج کا اہل نظر کہاں ہے، ان کو میں عرض کرتا ہوں، حضور نے کہا کہ قیامت کے دن تک ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق بات پر قائم ہوگا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور یہ بھی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ یا اللہ اللہ آج کا کون کہہ رہے ہیں؟ یہی صوفیہ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، علماء بھی کہہ رہے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جو دل سے کہہ رہے ہیں وہ صوفیہ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے تو دو تعلیم دیا، ایک زبان کا تعلیم دیا، علماء نے منتقل کیا، اور ایک دل کا تعلیم ہے جو میں نے آپ کو حدیث پیش کیا، جناب حسن بصری کا قول پیش کیا کہ جو اصل علم ہے نا فائدے والا، وہ دل کا علم ہے، وہ علم نافع ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے وہ ہماری صورت پر نہیں ہمارے دل پر ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محفل سے چیز ثابت ہے، صحابہ کرام پر یہ حالت آتی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور مثال میں پیش کرتا ہوں، یہ تو عام وجد ہے نا، اگر کبھی کسی سالک پر کسی صوفی پر دوران محفل کیفیت آ گیا، وہ کڑا ہو گیا اور اس نے کڑا ہو کر رقص بھی کیا نا، یہ رقص بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ میں نے کیا کہا؟ رقص کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، لیکن فرق ہے، ایک رقص ہے کہ آپ کسی کے گانے پر ناچو، ایک رقص ہے کہ آپ غلط بات سن کے ناچو، کسی لڑکی کا صفت سن کے ناچو، اور ایک رقص ہے اللہ کی یاد میں آپ نیند مدہوش ہو جائے، آپ کا عقل ہو، آپ کا شعور ہو، لیکن آپ ایک قسم کا بے اختیار ہو جائے، تو آپ پر کیفیت آتا ہے۔ جناب موسیٰ سے مبارک گر پڑا نا، جب کوئی طور پر تجلی ہوا، موسیٰ علیہ السلام مبارک گر پڑا اور اس کی منہ سے آواز نکلی، بے ہوش ہو گیا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ کس طرح بے ہوش ہو گیا، وہ اس طرح بے ہوش ہو گیا کہ وہ جب ہوش میں بھی آ گیا نا، تو اس کے بعد نظر کتنی تیز ہو گئی اس کی، اللہ کے اس تجلی کو دینے وجہ، اس کو 10 فرسخ کے فاصلے پر، یہ کئی میل بنتی ہے، اس کو جو ہے چونٹی نہیں چونٹی وہ نظر آیا کرتی تھی، اور ان کے چہرے پر اس طرح کا نور آیا نا، وہ جب صوفی سالک اپنے شیخ کو دیکھتا ہے، پیر کو دیکھتا ہے، وہ بے اختیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا اس پر کیفیت کیا ہے، وہ پیر کی باڈی کو نہیں دیکھ رہا جس کو ایک عام لیکچرار دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ باڈی ہے ہمارے طرح کھاتا پیتا ہے، اس کی نظر اس باطن پر ہوتی ہے جس نے اس کو اللہ کی محبت دیا ہے، جس نے اللہ کی معرفت دی ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے تو اس پر کیفیت آ جاتا ہے، اور یہ اچھا صفت ہے، یہ صحابہ کرام کا صفت رہا، انبیاء کرام سے حالت صادر ہوا۔ تو موسیٰ مبارک کا جب یہ حالت ختم بھی ہوا نا، اس کے بعد بھی جو اس کو دیکھتا تھا تو وہ اس نور کی وجہ سے فوت ہو جاتا تھا، اس کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ پہاڑ نے برداشت نہیں کیا نا، پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی تجلی کو۔ صوفیہ فرماتے ہیں، امام ربانی سے فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر، اس قلب کے اندر، دل کے اندر اللہ کی صفات فعلیہ کا نزول ہو جاتا ہے، اور پیر کامل اس کو آپ کی سینے کے اندر اللہ کی عطا سے اذن سے ڈال لیتا ہے، وہ سالک برداشت نہیں کر پاتا۔ اب یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو بولنے سے کم سمجھ آتی ہے اور پڑھنے سے زیادہ سمجھ آتی ہے نا، انسان کو جب خود اس مرحلے سے گزر جائے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ موسیٰ مبارک پر کیفیت آ گیا،
اور یہ کیا ہے، یہ سورہ اعراف میں ہے نا کہ آیت نمبر 143 میں کہ اس مبارک پر جو ہے یہ منہ سے چیخ نکلی، وہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. اور اس کی تفسیر میں کیا ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ جو اس کی طرف دیکھتا تھا، یہ جلد نمبر ہے 6 صفحہ نمبر 79 وہ بندہ بھی مر جاتا تھا. یہاں پر تو مرنا بھی نہیں ہے نا، یہاں پر صرف چیخ لگاتا ہے بندہ. یہ کوئی گانے کا محفل ہے نہیں، یہ موسیقی کا محفل ہے، یہ اللہ کی ذکر کا محفل ہے. تو عرض کرنے کا مقصد اور یہی بات جناب موسیٰ کے ساتھ نہیں ہوا، ان کی صحابہ کے ساتھ بھی ہوا. قرآن پاک میں ہے موسیٰ علیہ السلام مبارک جو ہے اپنی صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، 70 بندوں کو لیتے ہیں اللہ کی میقات کے لیے. قرآن پاک میں ہے سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں فلما اخذتهم الرجفہ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفہ، تو اس پر رجفہ آیا. جناب موسیٰ علیہ السلام مبارک اپنی ساتھیوں کو لے کر طور کی پہاڑی پر گیا، اللہ کے پاس راز و نیاز کے لیے گیا. ان پر کیفیت آیا. رجفہ کیا تھا؟ یہ علامہ علوسی فرماتے ہیں، علمائی تفسیر کے اندر وہ فرماتے ہیں انہوں نے 70 افراد کو پسند کیا اپنی قوم میں، بڑے استعداد والے لوگ تھے، اہل صفا لوگ تھے، اور ان کو ساتھ لے گیا. ان پر رجفہ آ گیا اللہ کی جلال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے. کیفیت کو کس طرح اس پر آیا کہ اس پر جو ہے جسم کی حرکت طاری ہوا، اس پر لرزہ آ گیا. تو فرماتے یہ کیا ہے، یہ وہ حالت ہے جو سالکین کو طاری ہو جاتا ہے. علامہ علوسی فرماتے تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیت کے اندر کی موسیٰ مبارک 70 بندوں کو لے گی گیا اور ان پر رجفہ طاری. فرماتے یہی حالت سالکین کو بھی آ جاتی ہے عند الذکری او سماع القرآن، یا ذکر کے دوران یا قرآن کی تلاوت کے دوران، او ما یتأثرون به، یا اس چیز کے ساتھ جو قرآن کی طرح ہو، یعنی نعت ہو گیا، حضور پاک کا صفت ہوا، مشائخ کا منقبت ہوا. فرماتے حتی تکاؤ تتفرق علیہم، گویا ایسے لگتا ہے کہ سالک کی جو بدن ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ چیختا ہے، گر پڑتا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے خود یہ حالت دیکھا طریقۂ خالدیہ اہل نقشبندیہ کے اندر میں یہ حالت دیکھا. یہ ہندوستان کے ایک بزرگ ہے ادھر کا ملک روم کا جناب خالد نقشبندی، فرماتے ان کی مریدین میں یہ حال میں نے دیکھا کہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے کلام کی تلاوت سے جو ہے ان پر یہ حالت آتی ہے. مقصد کیا ہے کہ یہ اچھی حالت ہے. جہاں یہ موسیٰ کے صحابہ پر ہوا ہے تو اگر آج کی سالک کو ہو جائے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے. اور یہ خشیت سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی خوشی سے ہوتا ہے. حدیث میں قرآن میں ہے نا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندوں میں علماء کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، وہی علماء ہے. اور ڈر کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے اس کی بال کڑے ہو جائے. بال تو کڑے ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں رونگٹے کڑے ہو گئے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں رونگٹے کڑے ہو گئے. یعنی انسان پر جب یہ کیفیت آ جائے تو اس کے بدن سے خطا ایسی جڑتی ہے، گناہ ایسی جڑتی ہے جس طرح کی ایک سوکھی درخت سے پتے گر جاتے ہیں. ہوا چل پڑتی ہے نا تو وہ پتی جو ہے درخت سے گر پڑتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ ہے تفسیر در منصور، اس کے اندر ہے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 650، اس کے اندر جو ہے نا یہ موجود ہے کہ اسی طرح تفسیر بغوی کے اندر بھی ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 115 کے اندر کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان اللہ کی خشیت سے اس کے بال کڑے ہو جائے نا، جلد کے بال، تو اس سے گناہ ایسی جڑتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جس طرح کے سوکھ کے درخت سے پتے گرتے ہیں اور وہ درخت صاف ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سالکین کی حالت ہے، یہی وجد ہے بھائی، یہی حالت ہے جس کو جذب کہتے ہیں، وجد کہتے ہیں. لہٰذا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کی، دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے. سلوک کا مقصد یا ہماری سلسلے صفے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کیفیت آ جائے. مقصد کیا ہے؟ لوگ اللہ کے قریب ہو جائے، باطن صاف ہو جائے، شریعت سے محبت پیدا ہو جائے. یہ کیفیت اس کے ساتھ ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، یہ مست نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ لازمی کیفیت ہو. بہت نیک لوگ ہیں جس کو آنسو بھی نہیں آتا، بہت نیک لوگ ہیں جس کو ہنسنا نہیں آتا، لیکن اس کو ہم بلیم نہیں کریں گے اور نہ ہم کہیں گے جس کو یہ آتا ہے وہ سب سے بڑا بزرگ ہے. نہیں، یہ ایک پارٹ ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس سے انکار نہ کیا جائے. اس سے کوئی انکار کرے گا تو رونا بھی وجہ ہے، اس سے بھی انکار لازم آئے گا. اللہ کے نبی روئے ہیں، صحابہ کرام روئے ہیں، بڑے بڑے انبیاء روئے ہیں. اسی طرح جو ہے صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. یہ حدیث میں ہے ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53 میں ہے کہ مطرف صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اول صدری عزیز عزیز مرزری، حضور کی مبارک سینے میں ایسی آواز تھا جس طرح کی وہ یا وہ چکی نہیں، آٹا کی چکی جو آٹا کو گندم کو جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے، نرم کر دیتی ہے، اس طرح کی آواز نکلتی تھی. یا ایک روایت میں ہے کہ جس طرح ہانڈی جب جوش مارتی ہے نا، پانی نیچے آگ لگی ہو نا، اسی طرح اللہ کے نبی کی سینے سے آواز نکلی. اس کے سب کیا ہے؟ یہ خوف خداوندی ہے.
رحمت کا نزول ہے، قرآن کا تاثیر ہے. یہی حالت صوفیہ پر بھی آتا ہے. سالکین صیفی جو ہے کوئی نیا کام نہیں کرتے، یہ مشائخ میں معمول رہا. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ خوشی سے بھی ہو سکتا ہے، اور خوشی کا میں نے مثال بیچ میں رہ گیا کہ اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کرام کو بشارت دیا. ایک جناب زید ہے، ایک جناب جعفر ہے ابن ابی طالب، ایک جناب علی شیر خدا ہے. حضور نے تینوں کو ایک ایک ٹائٹل دیا، وہ تینوں خوش ہو گئے. میں مختصراً آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے زید، جناب زید کو حضور نے جو ہے بشارت عطا فرمائی. ان کو کہا کہ اے زید تو جو ہے انت اخونا و مولانا، تو میرا بھائی اور میرا دوست ہے. وہ خوش ہو گیا. جب انسان بہت خوش ہوتا ہے نا، کبھی کبھار بے اختیار ہو جاتا، وہ کڑا ہو گیا. فحجلا، ایک پاؤں پہ کڑا ہو گیا، اس نے رقص کیا، حضور پاک کے سامنے رقص کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ روایت دیکھو سنن کبریٰ بہقی، امام بہقی نے روایت کیا ہوا ہے. یہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 6 کے اندر ہے کہ فحجلا، اس نے جو ہے رقص کیا. حجلا کیا ہے؟ یہ ایک پاؤں پر کڑے ہو کر دوسری پاؤں کو اٹھا کر اس پر گھومنا، یہ رقص ہے. لیکن یہ وہ رقص ہے جو محفل سما میں ہوتی ہے، گانے کے محفل میں. یہ وہ رقص ہے جو ایک خاص حالت میں ہوتی ہے، اللہ کی یاد سے یا بہت خوشی سے. اللہ کے نبی بھی تو خدا سے الگ نہیں ہے نا، خدا ہی کا نبی ہے. خدا تو نہیں ہے لیکن خدا ہی کا فیض کا مظہر تو ہے. اسی پر قرآن کا نزول ہوتا ہے. وہی ہمیں خدا کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے معراج کی رات یہ دیکھا وہ دیکھا. تو اس کے بعد حضور نے کہا جناب جعفر کو کیا فرمائے؟ اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تیرے اخلاق اور تیرا خلق، تیرا شکل اور تیرے اخلاق اور میرے طرح ہے. وہ خوش ہو گیا، وہ بھی کڑا ہوا، انہوں نے بھی یہ والا رقص کیا. یہ صحابہ ہے اور حضور کے سامنے کر رہے. تیسرا علی شیر خدا کو حضور نے فرمایا کہ انت منی و انا منک، اے علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یہ کمال محبت کا اشارہ ہے. انسان کی صفات پہ آ گیا نا کہ میں تو ہوں تو میں ہے نا، اس طرح محبت سے کہے. اس پر بھی کیفیت آیا. علی شیر خدا، اللہ کے نبی کا دوست اسد اللہ، وہ ایک پاؤں پہ کڑا ہوتا ہے. فحجر، سنن کبریٰ بہقی. امام سیوطی فرماتے ہیں جو بہت بڑا مفسر ہے، محدث ہے، وہ فرماتے اپنی کتاب الحاوی فتاوی کے اندر وہ فرماتے یہ صوفیہ کرام کے رقص کے اصل ہے. لوگ اعتراض کرتے صوفیہ کے محفل پر کیفیت آتا ہے، کچھ صوفیہ کرام رقص کرتے. فرماتے ان کے لیے ثبوت ہے. یہ امام سیوطی فرماتے ہیں ان کے لیے ثبوت ہے کہ صحابہ کرام نے رقص کیا. جب صحابہ کرام نے رقص کیا تو پھر ایک سالک سے انکار کیوں کیا؟ جیسے اس پر کیفیت آ گیا اللہ کے کلام کی وجہ سے، نعت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں اسی طرح جناب عمر کے دور میں ایک صحابی ہے اور وہ جو ہے کسی نے اس کے ساتھ کوئی بات کیا، ایک عورت نے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. وہ ڈر گیا کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی منہ سے چیخ نکلی کہ پھر وہ اس پر موت کا کیفیت قریب ہو گیا. انہوں نے جناب عمر کی طرف پیغام بھیجا کہ جناب عمر تشریف لے آئے. آپ تشریف لے آئے. تو روایت کے اندر ہے، یہ جناب حسن بصری روایت کیا ہوا ہے تفسیر الدر منصور جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 138 میں. وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کہا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے؟ مجھ پر خوف طاری ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر آواز نکالی، چیخا، اور چیختے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا، وفات پا گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے نا. جناب عمر نے کیا کہا؟ لک جنتان، لک جنتان، تیرے لیے 2 جنتیں ہیں. قرآن میں ہے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جناب عمر نے بشارت دی کہ اے جوان تیرے لیے 2 جنتیں ہیں. بھائی صحابہ کرام کے دور میں یہ حالت تھی. لوگ چیختے تھے، لوگ گرتے تھے، لوگ بے ہوش ہوتے تھے، لوگ وفات پاتے تھے. لہٰذا یہ کیفیت کا آنا یہ ثابت ہے. اس سے انکار کرنا جو ہے نا یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ حدیث سے انکار کرتے ہیں. اور اگر میں فقہا کی طرف آؤں گا، اس کو ہمارے فقہا نے ثابت کیا. اور میں نے آپ کے سامنے الحاوی پیش کیا، امام سیوطی رحمہ اللہ کا، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا فقیہ ہے. اس نے باقاعدہ ایک فتویٰ لکھا اس موضوع پر کہ صوفیہ کرام پر رقص آ جائے، کیفیت آ جائے، چیخے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے. حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی اگر یہ کیفیت بے اختیار ہو جائے نا، خود سے ہو جائے، اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی. مثال کس طرح ہے؟ بندے کو چھینک آتا ہے، جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں خاص، لیکن ہمارا عقل کا ٹھکانہ موجود ہوتا ہے، عقل موجود ہوتا ہے. ہمیں چھینک آ جاتی ہے، ہمیں کانسی آ جاتی ہے تو ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سالک پر جب کیفیت آتا ہے، وجد آتا ہے، اس کا عقل بجا ہوتا ہے، بے عقل نہیں ہوتا، وہ ہوش اس کا ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت بے اختیار ہو جاتا ہے. آپ کو بخار لگ جائے، سردی آ جائے، کپ کپی آ جاتی ہے، عقل تو ہے لیکن آپ خود کنٹرول نہیں کر سکتے. فرماتے اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. یہ کون فرماتا ہے؟ مراقی الفلاح ہمارے فقہ کا کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115. مجموع الانہر ہے جلد نمبر 8 صفحہ 205. اسی طرح حاشیہ تحتوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رقص بھی ثابت ہے عام صوفیہ کے لیے. اگر نماز میں کیفیت آ گیا
اس سے نماز فاسد نہیں ہوتا. ہدایہ ہماری فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اگر بندہ نماز کے اندر چیخے یا اس کے منہ سے آہ اوہ کی آوازیں نکلے یا روئے اور اس کا آواز بلند ہو جائے یہاں تک کہ حرف پیدا ہو جائے، اگر یہ رونا اللہ کی وجہ سے ہے، جنت کی وجہ سے ہے، جہنم کی وجہ سے ہے، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. اس سے نماز، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نا منہ میں فلان کی نماز میں فلان کے منہ سے آواز نکل گئی. یہ ہدایہ ہماری فقہ کی کتاب ہے. جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو نہیں مانتا ان کا تو معاملہ الگ ہے نا. یہ فرما دیں اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. کیوں؟ لأنه يدل على زیادۃ الخشوع. یہ جو رونا ہے، یہ کیفیت جو ہے نا، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس بندے کو اللہ سے بہت زیادہ ڈر ہے، یا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. فرماتے ہیں کہ اچھی صفت ہے کہ بندے کو رونا آئے. حضور پاک کی سینے سے آواز نکلتی تھی، ہاں جس طرح کی وہ چکی، آٹا کی چکی سے آواز نکلتی تھی، فتویٰ بزازیہ کے اندر ہے، عالمگیری کے اندر ہے. ان سب نے ثابت کیا ہوا ہے کہ اس طرح کرنے سے نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث سے ثابت ہے، رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے. اور اسی طرح جناب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کیا کہ اس پر یہ کیفیت آیا. اور قرآن نے خود کہا کہ میرا ایسا کلام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سے جو ہے تقشعر منہ جلود الذین، اس سے مسلمانوں کی جو کھال ہے نا گویا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں حرکت آ جاتی ہے، اس میں کیفیت آ جاتی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. آہ اوہ ثابت ہے، رونا ثابت ہے، حتیٰ کہ مرنا ثابت ہے. لوگ مر جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کیا جناب عمر کے دور میں، اس پر یہ حالت جو ہے طاری ہوا، یہ کیفیت جو ہے طاری ہوا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے. یہ جو ہے یہ تابعین کے عمل سے ثابت ہے. تابعین کی تو کیا بات ہے، کتاب الزہد پڑھ لیجیے گا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اس میں آپ واقعات پڑھ لیجیے گا کہ تابعین کے اوپر کیفیت آتی تھی، وہ چیختے تھے، چلاتے تھے. لیکن بہرحال اس سے انکار وہی بندہ کرے گا. عربی کے اندر ہے الناس اعداء لما جہلوا، جس بندے کو جس چیز کا علم نہ ہو اس سے وہ انکار کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ کے اوپر نہیں ہے آپ انکار نہ کرو. اگر آپ پر لرزہ نہیں آتا، آپ کو رونا نہیں آتا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ پر غالب نہیں ہے تو آپ انکار تو نہ کرو. اس چیز کو برا تو مت سمجھو. ہاں کوئی ریاکاری کرے گا، یہ بھی ایک اہم بات ہے. کوئی ریاکاری کے لیے کرے گا، دکھلاوے کے لیے کرے گا، چاہے وہ نماز ہی پڑھے گا، وہ نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، اس کا عمل غلط ہے. اسی لیے جو بندہ سالک رقص اسی لیے کرتا ہے وجد کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، میرا شہرت ہو جائے، تو یہ اس کا یہ نیت کی وجہ سے یہ کام جو ہے ضائع برباد ہو جائے گا. اصلی کام سے انکار نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ وجد کے لیے مراتب ہے، وجد کے مراتب ہے اور اس سے مطلق انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ مراتب فلاح کے اندر ہے الوجد مراتب وبعضه يستوي الاختیار فلا وجہ لمطلق الانکار. وجد کے کئی درجے ہیں. کبھی بندہ چیختا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی گر جاتا ہے، مطلق انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ فقہا کا فیصلہ ہے. ہمارے فقہ حنفی کے فقہا کا، فقہ شافعی کے فقہا کا بھی ہے، ہمارے اسلاف سے یہ معاملہ منقول ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دکھلاوے کے لیے کرے گا، یا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور اس پر یہ کیفیت آ جائے تو ہم کہیں گے کہ شاید یہ بندہ غلط کر رہا ہے. نماز پڑھنا ضروری ہے نا، ذکر تو بعد میں ہے، محفل تو بعد میں ہے. پہلے نماز ہے، پہلے روزہ ہے، پہلے زکوٰۃ ہے، پہلے حج ہے، اس کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے آپ بیٹھو، پیر کامل کے سامنے بیٹھو. اگر آپ پر یہ کیفیت آ گیا تو اچھی بات ہے. نہیں بھی آیا اور آپ شریعت کی پابند ہو گئی، آپ کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا، بس مقصد حاصل ہو گیا. مس نہیں ہے کہ آپ پر کیفیت آئے، آپ گر پڑے، آپ چیخے چلائے. اور سیفوں پر اعتراض کرنے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو ہمارے حضرت کا اصل طریقہ تھا نا وجد کا، جذب کا، وہ یہ تھا کہ آپ کے محفل میں شریعت کے پابند لوگ ہوتے تھے. آپ کے محفل میں وہ لوگ بیٹھتے تھے جس کو دین کا بے علم ہوتا تھا. آپ کے محفل میں وہ لوگ بیٹھتے تھے جس کو سلوک کی کتابیں بھی ازبر ہوتی، احادیث سے تعلق ہوتا، اور وہ دکھلاوا نہیں کرتے تھے. اس کے دل پر کیفیت آتی تھی، بے اختیار ہوتے تھے. ہو سکتا ہے اب سیفیوں کے نام پر ایسے لوگ نہیں کہ اس کا سارا پھیل چکا ہے. مور دن 60,000 کے خلفاء ہے، 60,000 سے زیادہ ہمارے خلفاء ہیں، اور 10 لاکھ کے قریب تو سالکین جو ہماری معلومات میں ہے، اس سے بھی زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں. کوئی سیفی کے علاقے کا غلط کام کرے گا تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ سارے سیفی برے ہیں. الحمدللہ ہمارا جو طریقہ ہے، منہج ہے، وہ شریعت کے پابند ہے، دین کے دائرے کے اندر ہے. تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اصل تصوف کو سمجھ سکیں اور اس پر ہم عمل کر سکیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.